الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اے ایمان والو، تم اس سے تو نفرت کرتے ہی ہو، کسی مردار انسان کا گوشت کھانا تمہیں گوارا نہیں۔ اور ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب یہ ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ کا دھیان رکھے، اس سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ ہو گیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ حق تعالی شان ہو توبہ بہت قبول فرمانے والے ہیں اور بے انتہا مہربان ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اس کی نظر عنایت سے مایوس مت ہو۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا قصور بتا دے، اس پر غور کرنے کی بجائے ہم بتانے والے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جو سامنے بات آئی ہے اس کی تحقیق کر لی جائے۔ پھر میری بات مجھ سے نہیں آپ سے کہی جاتی ہے اور آپ کی بات مجھ سے کہی جاتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے، اس سے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ آدمی ذرا سی بے احتیاطی سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض مرتبہ کوئی آدمی ایک بات کہتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن وہ بات اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی اس کو کہہ کر جہنم کی تلی میں پہنچنے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ بے احتیاطی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی سارے نبیوں کے بعد ہمارے ابو جان ابو البشر آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ساری نعمتیں تھیں، مالک کو اختیار ہے، جو چاہے اجازت دے، جو چاہے جس چیز کی چاہے اجازت نہ دے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلو منہا رغدا حیث شئتما، خوب کھل کر وسعت کے ساتھ کھاؤ پیو جہاں سے چاہو، مگر یہ درخت ہے ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس بھی مت جائیے، یہ حرام ہے تمہارا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ووسوس الیہ الشیطان وقال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، دیکھو جنت سے بڑھیا کوئی جگہ نہیں ہے،
اور یہ جنت ایسا ملک ہے کہ تر و تازہ ہمیشہ رہے گا. آپ کو اللہ نے اس شجرہ سے روک دیا کیونکہ آپ کو یہاں سے بھیجنا تھا دنیا میں. اگر آپ کھا لیں گے تو یہی رہیں گے. اس تمام شجر کو سن رہے کھا لو. وسوسے ڈالتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے غفلت ہو گئی جو حکم تھا، بھول گئے. قرآن کہتا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما. آدم بھول گئے، احتیاط کو چھوڑ بیٹھے، گناہ نہیں کیا، بھول گئے. بھول میں کوئی کام ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا. اگر رمضان میں دوپہر میں روزے کی حالت میں روزہ بھول گئے، کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا، ایک لوٹا پانی پی لیا، پھر یاد آیا ارے کیا ہوا، تو مولانا سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو کہا کچھ نہیں ہوا، روزہ ویسے کا ویسے ہی ہے، بھول ہے. یہ بھول کو اللہ نے معاف کر دیا. خطا اور نسیان امت سے معاف ہے، گناہ نہیں ہوا، حالانکہ پیٹ بھر کے کھا لیا، ایک لوٹا پانی پی لیا. لیکن بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، ذرا سی بے احتیاط پر عتاب ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی اس بھول چوک پر اتنی ندامت اور اتنا افسوس ہوا کہ روتے رہے، ایک مدت تک روتے رہے. اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کے قلب پر وحی بھیجی، ہم سے معافی مانگو، اپنے قصور کا اعتراف کر لو، معاملہ صاف ہو جائے گا، خطا معاف ہو جائے گی. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چند کلمات آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب. آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے چند باتیں ڈال دی، چند کلمے، اور وہ کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پالنہار، آپ کا ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے. خطا ہو گئی، ہمارا اپنا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اگر آپ نہیں معاف کریں گے اور ہمارے اوپر رحم نہ کریں گے تو ہمارا تو خسارہ ہو گیا، ہم خسارے میں ٹوٹے میں رہ جائیں گے. یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے. فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت سے آدم علیہ السلام کی طرف رجوع کر لیا، اپنی رحمت مبذول کر دی اور آدم علیہ السلام کی بھول چوک کو معاف کر دیا. اللہ جل شانہ نے بندوں کو اپنے لاڈلے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر اچھی بات کی خبر دے دی اور ہر بری بات کی خبر دے دی. ہر اچھی بات اس لیے بتا دی ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کہ ہم اچھی بات کو اپنا لیں، اور بری بات کی خبر اس لیے دے دی کہ اس سے بچ جائے. سرکار نے فرمایا میں نے کوئی نیکی، کوئی اچھی بات ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں بتا نہیں ہو. اللہ بھی رحمت والا ہے، اللہ کا محبوب بھی رحمت والا ہے، رحمت للعالمین. اور کوئی بری بات، کوئی شر کی بات ایسی نہیں چھوڑی جو نہ بتائی ہو تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ نے اپنی رحمت کا حق ادا کر دیا اپنے، اور آپ کے محبوب نے بھی رحمت للعالمین ہونے کا حق ادا کر دیا. اب ہم ان کے امتی ہیں، اگر تھوڑا سا احساس کر لیں اور نیکی کو اپنانے کی کوشش کر لیں، برائی سے بچ جائیں، اور اگر برائی چھوٹی بڑی ہو گئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں تو کچھ بگڑتا نہیں. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے گمشدہ نہیں کہتے، وہ گمشدہ نہیں ہے. گمشدہ وہ ہے جو نہ آئے
یہ امت گمشدہ نہیں ہے. اللہ ہادی ہے، اللہ کا رسول ہادی ہے، یہ امت بھی ہادی ہے، حق کی طرف ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے. اس کے گم ہونے کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے لاڈلے کی امت ہے. ہم لوگ ایک تو ہمارے اندر جو گناہ کا ایک جذبہ ہے سب کے اندر ہوتا ہے. اللہ کے نبی محفوظ ہوتے ہیں اس جذبے سے، سب کے اندر ہے، اور ذرا سا کنٹرول ڈھیلا ہوا اور وہ جذبہ کام کر جاتا ہے. ذرا سی بے احتیاطی ہوگی کارخانے میں، کپڑے میں داغ لگ جائے گا، مگر اس کا علاج ہے داغ کا. وہی اس کارخانے میں گناہوں کے داغوں کا علاج ہے. ہماری زندگی اس لیے بھی غیر محتاط ہے کہ ہم ہر اعتبار سے ضعیف ہیں. اور دوسری ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے بہت دور ہیں. صحابہ کرام کی تو نگاہوں کے سامنے تھے، اور یہاں 1400 سال کا فاصلہ ہے. دوری سے بھی قوت کم ہو جاتی ہے. پھر ماحول ہمیں جو ملا ہے ہر طرف کفر، شرک، بدعت، گناہ، ان سب چیزوں کا ماحول ملا ہے. اتنا خطرناک ماحول پہلے کبھی نہیں تھا. اب تو گھر میں بیٹھے ہو، موبائل کے ذریعے سے خرافات سامنے آ رہی ہیں. اب اندر کوٹھڑی میں بیٹھ گئے، دروازہ بند کر لیا تو گانوں کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا دل میں نفاق اور بے ایمانی پیدا کرتا ہے. جیسے برسات میں پانی برستا ہے تو ہر طرف گھاس اگاتی ہے، ہریالی پیدا ہو جاتی ہے. زمین اس ہریالی کو روک نہیں سکتی. اسی طرح آدمی آنے والے نفاق کو روک نہیں سکتا. ہاں تھوڑا سا مجاہدہ کرے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ذکر میں مشغول ہو جائے تو نفاق سے بچ جائے گا، ورنہ تو نفاق سے بچ نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جملہ بھی فرمایا ہے واللہ العظیم وہ بالکل حق اور حقیقت ہے. گانا سننے سے دل میں بے ایمانی پیدا ہوتی ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے. عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام نہ کرنے سے آدمی میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ بڑا عظیم نقصان ہوتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کہلاتا ہے، کیونکہ براہ راست بیت اللہ سے کنیکشن ہے اس کا. موبائل کا جب آپ نے بٹن دبایا یا اس کی انگلی پھیر دی اور کہا ہلو، مل گیا، وہ مل گیا. کیسے مل گیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم کسی کو. جتنے موبائل والے ہیں کسی کو معلوم کیسے مل گیا؟ تو انگلی پھیری یا بٹن دبایا، ہلو کر دیا، کنیکشن مل گیا. یہاں بھی ایک ایسا غیر محسوس کنیکشن ہے کہ جب اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف ارادے کے ساتھ توجہ کی تو آپ کا کنیکشن اللہ کے گھر سے مل گیا. اسی لیے ساری دنیا کی مسجدوں کا رخ ادھر ہی ہے. ملانے کی ضرورت نہیں ہے، آ کے کھڑے ہو جاؤ، مل گئے، کنیکشن مل گیا. تو جہاں سے کنیکشن ملے گا وہ بھی بیت اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جہاں سے کنیکشن مل جائے گا وہ بیت الرسول ہے. کیا ہے بیت الرسول؟ مدارس اسلامیہ، یہ بیت الرسول ہے. مسجد بیت اللہ ہے، مدرسہ بیت الرسول ہے، رسول کا گھر ہے. رسول کے گھر ہوئے بغیر اللہ کے گھر نہیں پہنچ سکتے. رسول کے ذریعے ہی سے اللہ کے گھر پہنچیں گے. اسی لیے اللہ نے رسول بھیجے.
تاکہ بندوں کو اللہ سے ملا دیں، اور جب رسول کا واسطہ درمیان سے ختم ہو جائے گا تو آدمی کوئی بھی اللہ کے گھر نہیں پہنچ سکتا، جہنم نہیں پہنچے گا۔ جو حال بدنصیب بدقسمت شقی کہتے مدارس بیکار ہیں، ابھی مدارس نہ ہو تم خدا سے مل نہیں سکتے، اللہ سے مل نہیں سکتے، کھڑے رہو 24 گھنٹے کھڑے رہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فیض نہیں ہے تو آپ یہ الحمد شریف نہیں پڑھ سکتے، اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، اللہ کے گھر تک تمہارے قلب کی روح کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ہر آدمی اپنے ذہن میں سب سے بڑا عقلمند ہے، اور جو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا احمق اور ابلیس کی اولاد ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ممکن ہے بڑے سے بڑے عالم پر جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہے اس کو جھٹلا دو اپنے اناد اپنی دشمنی کی بنا پر، یہ ہو سکتا ہے اعتراض کر دو، لیکن اس کے انجام کو بھی یاد رکھو کہ رسول سے رشتہ ٹوٹ گیا اور جہنم کا دروازہ تیرے اوپر کھل گیا، معمولی بات نہیں ہے۔ منافقین کا یہی حال تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، جو زبان سے ایمان کہتے ہو، ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ایمان قلب تک پہنچ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جن سے کہا جا رہا ہے جو کلمہ ایمان کا پڑھ رہے ہیں اور ایمان نہیں ہے ان کے پاس، ان سے کہا جا رہا ہے۔ آج تو پکا اجہل ابو جہل کی اولاد قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے، قرآن کی تفسیر جہالت کے ساتھ جہنم کا دروازہ ہے، معمول بات نہیں۔ اللہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زبان کھولو بڑی احتیاط سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بول دے، جھوٹی بات کی نسبت کر دے، جان بوجھ کر، بھول چوک تو معاف، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے کہ وہ جنت سے بے دخل ہو چکا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو وہ آدمی جس سے استنجا کرنا نہیں آتا علماء پر احسان کرتا ہے، اور دھڑا دھڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تیرے بات کو کیا پتا ہے کہ رسول کیا ان کا فرمان کیا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کر لو، ورنہ معلوم ہوا بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہے ہیں مرنے کے بعد معلوم ہوگا جہنم میں ٹھکانا۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ قرآن نے کہا یہ جہنمی کون ہے؟ باوجود عمل کے یہ سمجھ رہے تھے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، وہ یحسبون انهم یحسنون صنعا، ہم بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک راستے پر اکڑ رہے تھے دنیا میں، لیکن دنیا ہی میں ان کا عمل غارت ہو گیا۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں قبر تک اس عمل کو اپنی محنت کو نہیں لے جا سکے، کیونکہ ایسے گستاخ اور بدتمیز تھے کہ اپنے عمل پر نظر تھی اور وہ عمل ایسا تھا جس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں۔ بہت سنبھل کے رہنا ضروری ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے احتیاط کی، احتیاط کی توفیق۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ان گناہوں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بچ جائے۔ ایک تو لوگ مسجد میں آتے ہیں اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجد میں آؤ، آداب کے ساتھ اپنے کام میں لگو، ذکر کرو، تلاوت کرو، چپ چاپ بیٹھ کر کل کی بات سوچو، قبر کی، حشر کی، جنت کی، حساب کتاب سوچتے رہو، فرصت نہیں ملے گی بات۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت پھر بھی خیریت ہے، بعض مسجدوں میں جاؤ تو اودھم کٹتا ہے اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، یا تو اتنا اتنا کوئی کر لے اور تو دیکھ لو چپ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، نعمت۔
مسجد میں ساری نیکیاں کرے، عبادت بھی، تلاوت بھی، ذکر بھی، لیکن دنیا کی بات بھی کر لے تو حدیث میں آتا ہے ایسا ہے کہ لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر کے اس میں آگ رکھ دی تو ان لکڑیوں میں سے کوئی لکڑی بچے گی نہیں. اس نے محنت کی گھنٹوں مسجد میں اور ایک خرافات کی بات بھی کہہ دی تو جیسے ننگا آیا تھا ایسے ننگا چلا گیا. ساری نیکیاں جل گئی. جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اسی طرح دنیا کی بات بھی مسجد میں بیٹھ کر نیکیوں کو بھسم کر دیتی ہے. اس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آ کر نفلوں میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ، منڈی نیچی کر کے چپچا بیٹھو. یہ علاج کسی بولے یہ آسان بات. ہاں علم کی بات کوئی ویسی بات ہو کسی نے مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، بات کہہ رہا، اس کی اجازت ہے، دنیا کی بات کی اجازت نہیں. لیکن کیونکہ ہر آدمی اپنے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ عقل مند ہے، اپنے ذہن میں بڑا ہے، اس لیے کیسے مان لے گا؟ اور یہ جو یہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ ابلیس سے کم نہیں. ابلیس کا قصور یہی تو ہے، بولے گا میں بہتر ہونا خیر ہوں، میرا فرق تیری منداری ہو فرق تم نہیں. مجھے آپ سے پیدا کیا ہے، اس کے مزاج میں بلندی ہے، کسی خواب سے پیدا کیا ہے جو قدموں میں پڑی رہتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں خواب کے پورے سے. یہی تو بات ہے. مت سمجھو ہم نے عرض کیا تھا 1-2 ہفتے پہلے، ذرا اپنے دل سے انصاف لو. یہ کتا کتنا ذلیل ہے، طرف لوگ ٹھوکر مار دیتے ہیں، ڈنڈا مار دیتے ہیں. کون قدر کرتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے. اب فیصلہ یہ کر تو اچھا ہے یا یہ اچھا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، باعزت ہے انسان. یہ الگ بات ہے، وہ کس وجہ سے ہے وہ بھی الگ ہے. لیکن ذرا ہم سوچیں کہ کتا ہم سے اچھا ہے یا ہم کتے سے اچھے ہیں. کتے کو لباس کی ضرورت نہیں، لحاظ کی ضرورت نہیں، گھر کی ضرورت نہیں، کھانا بنانے کی ضرورت نہیں، کوئی دنیا کا بکھیرا اس کے ذمہ نہیں، آزاد ہے. اور اے انسانوں تمہارے ذمہ تو سارے بکھیرے ہیں. تو کتا زیادہ محتاج ہے یا تم زیادہ محتاج ہو؟ سوچو، غور کر لو انصاف کے ساتھ. اور جو زیادہ محتاج ہوتا ہے وہ گھٹیا ہوتا ہے، کم محتاج یا محتاج نہیں ہوتا وہ بڑھیا ہوتا. اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا. ہم اپنے لیے غور کریں تو نتیجہ دل کا فیصلہ یہ ہوگا کہ بظاہر تو ہم اچھے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ کا بندہ ہم سے بہت بڑھیا ہے. کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی الجھن نہیں. ہمیں موت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے، حشر کی فکر ہے، حساب کتاب کی فکر ہے، اللہ کی ناراضگی کی فکر ہے. یہ ساری فکریں ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، بے فکر ہے. ٹینشن آدمی مار لیتا ہے نا، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی ڈنڈا مار دے تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ پیاؤں کر کے اس کی تکلیف بھی ختم. آدمی کو ڈنڈا مار دے تو ڈاکٹر کے پہنچے. کتنی اچھی حالت ہے اس کی. اسی لیے اہل اللہ نظر کر کے کتے پر بسا اوقات رو دیے کہ تجھے کوئی غم نہیں، ہمیں غم ہی غم ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ جل شانہ نے کی ذمہ داریوں کی بنا پر اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے انسان کو عزت دی اور خشکی تری کو اس کے تابع کر دیا ہے. خشکی تری سمندر اور زمین. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. اپنی مخلوق میں زیادہ تر مخلوق پر انسان کو ہم نے فضیلت دے دی. یہ ان کا کرم ہے. اور اس فضیلت کے ناطے ہمارے اوپر کیا کچھ گزر گئی یہ بھی اللہ کو معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کتنی ذمہ داریاں آ گئی. اگر اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں میں پاس کر دے
تو ہمارا بیڑا پار ہے، اور کہیں اٹک گئے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں سب کو، سارے ایمان والوں کو جنت تک پہنچا دے، اپنی رحمت کے سائے میں اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہمیں اپنے دیدار کی جگہ، نعمتوں کی جگہ اللہ تعالیٰ یعنی جنت میں پہنچا دے۔ تو یہ اس کا کرم ہوگا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ منڈی نیچے کرتے رہو، سینہ مت تانو، اپنے آپ کو کچھ سمجھو نہیں، سوچو تو سب سے زیادہ نکمے تم ہو۔ اگر سوچو کتا بلی چوہا، یہ سب سے زیادہ نکما تو ہے اے انسان، اگر سوچے تو۔ لیکن اللہ نے جو عزت دی، شرافت دی، فضیلت دی، وہ اپنے کرم سے دی ہے۔ اگر بھیگ کے ٹکڑے جھولی میں ہیں تو اس پہ اکڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کی دین ہے، تیرے نہیں ہے ٹکڑے، تجھے تو مل گئے، بھکاری تو اکڑے گا تو پھر بھیک بھی بند ہو جائے گی۔ جب انسان ایک دوسرے کو سوچتا ہے، اپنی ذات کو بھول کر دوسرے پر نظر ڈالتا ہے، تو اس کے متعلق کچھ خیالات آتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ اچھا خیال تو نیک گمانی کہلاتا ہے، حسن ظن، یہ عبادت میں شامل ہے۔ حسن ظن من حسن العبادہ، بہترین عبادت ہے۔ یہ ہمارے بھائی مسلمان ہیں، مومن ہیں، کسی تلاوت کرتے ہیں، اسلام وغیرہ، یہ نہیں۔ اچھے گمان کرنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ایمان خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اچھا ہے۔ بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بدگمانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم بغیر دلیل کے اپنی طرف سے یہاں یہ کہاں سے آ رہا ہے، ارے اوہ یہ پچھلے حال کی طرف سے آ رہا، ارے میاں ہم جانتے ہیں، چاہے وہ واز کہہ کے آ رہا ہو، کسی رشتے ناطے میں صلہ رحمی کر کے آ رہا ہو، کسی کی مدد کر کے آ رہا ہو، مگر وہ بے وقوف شیطان کے چہرے تو کیا کہتا ہے، ہاں بھائی ادھر سے آ رہے، سمجھ گئے۔ کس نے اجازت دی بدگمانی؟ بدگمانی کی کس نے اجازت دی ہے بتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں گھر میں گیا تو ایک کتا نکل رہا تھا، کھیر پک رہی تھی، جب کتا نکلا تو منہ چاٹ رہا تھا، اور جا کے دیکھا تو کھیر کا ڈھکن گرا پڑا تھا، کھیر بھی تھوڑی سی گری پڑی تھی۔ اب یہ بتائیے کھیر پاک ہے کہ نہیں؟ امام صاحب نے فرمایا پاک۔ تو آپ کھیر کے ناپاک ہونے کا یقین نہیں، پاک ہے کھیر۔ برا بھلا کہتا ہوا نکل گیا، لیکن اپنے بندوں کی توہین کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں نہیں دیتا۔ امام صاحب کو بہت برا بھلا کہا، ایک کتے منہ چاٹ رہا ہے، ڈھکن گرا پڑا ہے، کھیر گری پڑی ہے، کتا نکلا، یہ کیسے مولوی ہے کہہ رہے کھیر پار رہے؟ بہت برا بھلا کہا، صبر کیا امام صاحب۔ اہل اللہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے، اور جب اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اس کی پکڑ سے آدمی پریشان ہو کر رہ جاتا۔ وہ تو اہل اللہ دعا کرتے رہتے ہیں ورنہ تو بیڑا غرق ہو جائے۔ ایک دن ہوا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والا ایک جنگل میں پہنچا تو سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص نے ایک کو لٹا رکھا ہے اور چھری پھیر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے بھاگا اور چھری اس کے جسم میں چھوڑ دی۔ اتنا وہ بیچارے کی چھری پھیر دی، اور چھری نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ اس کے جسم سے چھری نکال دوں، پیچھے سے پولیس کے دو جوان پہنچ کے پکڑ لیا۔ قاضی کے یہاں دعویٰ دائر ہو گیا، عینی شاہد موجود ہے، چھری اس کے ہاتھ میں تھی اور مقتول کے جسم سے چھری نکال رہے تھے۔ گواہ قائم ہو گئے، ایک نہیں دو سے فیصلہ ہو جاتا۔
اور یہ شخص کہہ رہا میرا جرم تو اتنا تھا کہ میں نے رحم کھا کے سوچا چھری نکال دوں، میں نے مارا تھوڑا ہی تھا، بہت رویا دھویا، قاضی کی بارگاہ میں پہنچا کے صاحب میں نے مارا نہیں ہے، کہا دیکھ 2 سرکاری گواہ موجود ہیں، اب تو تجھے قتل کیا جائے گا بسات میں، اب بتا کوئی تیری تمنا ہے تو بتا دے، ورنہ تو اب جلاد کو حکم دیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا ایک عالم سے ملنا ہے، ان کو لانا چاہتا ہوں، جا لے جاؤ اس کو۔ امام صاحب کے پاس قصہ بیان کیا، ایسے ایسے تھا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں میں نے چھری نہیں گھسائی جس کے بدن میں تو نکال رہا ہوں۔ امام صاحب کو معلوم ہو چکا تھا یہ کیسا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بتا کھیر پاک تھی یا نہ پاک، یہ بتا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کھیر بالکل پاک تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی شک ہو تو بتا دے، یعنی صاحب بالکل پاک تھی۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ یہ شیطان مسئلے کا انکار کرتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا چلو ہم آتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے، بیانات معلوم کیے، قاضی نے کہا یہ بیان دے رہا ہے، پولیس والے بیان دے رہے ہیں، پولیس یہ بیان دے رہی ہے سرکاری۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کو چاقو چھڑا گھساتے ہوئے دیکھا پولیس نے، یعنی اس کے ہاتھ میں چھڑا تھا۔ کہا یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا کام نہیں، کہ ہاں شبہ تو ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ فقہ کا قانون ہے اور حدیث میں موجود ہے الحدود تنظر بالشبہات، شبہات سے حدود ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس اسلامی اصول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تم مانتے ہو قاضی جی؟ کہ ہاں بالکل مانتا ہوں۔ کہا تو شبہ تو پیدا ہو گیا، اس کو بری کرو، قصاص مت لو، دیت ذمہ کر دو، بیچارے کی جان بچ گئی۔ تو بعض مرتبہ بدگمانی آدمی کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے، اور خصوصاً اہل علم سے عداوت آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ کہ مسئلہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ ابا جی سے تھوڑی سی احتیاط میں کمی آئی تو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ وہ آدم کے بیٹے اگر تیرے اندر احتیاط نہ رہی تو تجھ کو دنیا سے نکال کے جہنم میں بھیجا جا سکتا ہے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، بے احتیاطی سے بھی حفاظت فرمائے، اور جو بے احتیاطی ہو گئی ہو اور ہو جائے یا نافرمانی، اللہ اپنے فضل سے ان سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو اللہ معاف فرما دے۔ آمین۔ پوری امت سے ہمدردی ضروری ہے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت کو نجات عطا فرما دے۔ بھائی ہم تھوڑی تھوڑی احتیاط رکھیں تو ہمارا رمضان بھی محفوظ رہے گا، اگلا مہینہ بھی محفوظ رہے گا۔ نمازیں، زکوٰۃ، روزے، حج، عمرے، داد و دہیج، نیکیاں، زکوٰۃ و صدقات، سب کی حفاظت رہے گی اگر ہمارے اندر احتیاط رہی۔ احتیاط اور بے احتیاطی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے، اس کا علاج ہے استغفار۔ اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہم بہت بڑے تیس مارتا ہیں، بڑے نیک ہیں، یہ کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے۔ بات یہی بنے گی، نجات ہو جائے گی تو خوب ناچنا کودنا اچھلنا خوش ہونا جب نجات ہو جائے، لیکن جب تک بارڈر سے گزر کر نجات کا پروانہ نہ مل جائے تو بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم خوش گئے یا خوش ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اقدار پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر رحم فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے اور سب کا بیڑا پار فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔